Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर इस वक्त आपको ताज़ा अपडेट्स दे रहे हैं। सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट से ये है कि आज बड़ा एक क्रूशल दिन है मुस्लिम लीग नून के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और यही कहा जा रहा है कि आज जो 10वां डब्बा था, जो 10वां वॉल्यूम था, उसे भी खोलने का हुक्म दे दिया गया। अब उसके जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि चंद पार्ट्स को स्पेसिफिकली खोला गया है, और इसके साथ साथ उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों से जो असिस्टेंस मांगी गई थी, उस सिलसिले में वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अब खोले जाएंगे। और इसके साथ साथ पूरे इस मुकदमे के दौरान जो पिछली कार्रवाइयां हुई हैं, पिछली तारीखें हुई हैं, उसमें बार बार ये कहा गया था कि चंद इसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि शरीफ फैमिली के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। लेकिन शरीफ फैमिली की जानिब से दानियाल अजीज साहब, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा, उनकी जानिब से बार बार ये डिमांड की गई कि नहीं जनाब, खोल लेना उसे, आप खोलते क्यों नहीं है, हमें दिखाएं उसके अंदर क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो अब ताज़ा अपडेट्स ये हैं कि जैसे ही ये हेयरिंग आज खत्म होती है तब पता लगेगा कि कोर्ट जो है वो अपना फैसला महफूज करता है या इस सिलसिले में क्या अपडेट करता है। मैं अपने प्रोडक्शन साहब को कहूंगा इसकी मेरे ये जो होल्डर है प्लीज इसकी आवाज बंद कीजिए। और इसके साथ साथ कोर्ट के अंदर आज इसहाक डार साहब के भी टैक्स रिकॉर्ड जो हैं वो जमा करवाए गए हैं, और पिछले 34 साल के बताया गया है टैक्स रिकॉर्ड जमा करवाए गए हैं। इसहाक डार साहब ने खासतौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया था कि मुझसे कोई टैक्स रिकॉर्ड्स मुझसे मांगे नहीं गए। जेआईटी ने उस वक्त ये कहा था, जेआईटी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसहाक डार साहब के टैक्स रिकॉर्ड्स हमने बड़े मांगे, एफबीआर से बार बार मांगे गए, लेकिन हमें प्रोवाइड नहीं किए गए। इसहाक डार साहब ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं जिस दिन पहुंचा हूं, जेआईटी ने जब मेरे सामने कंप्लेंट की तो मैंने उसी वक्त एफबीआर को कहा कि इनको तमाम तर जो टैक्स रिकॉर्ड्स हैं वो मुहैया कर दिए जाएं। आज उन्होंने अपने तमाम तर ये टैक्स रिकॉर्ड, जिसके इस वक्त आप स्क्रीन पर मनाजिर भी देख रहे हैं, वो उन्होंने आज अदालत में जमा करवा दिए हैं। और आज बेंच की जानिब से भी उस वक्त यही रिमार्क दिया गया कि आज सारा दिन टेलीविजन के ऊपर अब यही डब्बा जो है वो बार बार गर्दिश करता है। ये वो टैक्स रिकॉर्ड्स हैं जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब, और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान डार साहब से सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा। डार साहब, ये आज बड़ा फाइनल राउंड लग रहा है, आज काउंटडाउन दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनाब बस आज जो है वो कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। आप किस चीज में देखते हैं, विक्ट्री किधर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? अगर मिसाल के तौर पे आज कोई किसी किस्म का आगे जाके वर्डिक्ट जो है वो डिसमिसल के हवाले से नहीं आता, डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से नहीं आता, और मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जाता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे अपनी जीत तस्वुर करेगी या वो जीत नहीं होगी आप लोगों की? ठीक है, हाँ साहब, जो भी फैसला आना है उसमें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम की जीत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने जितनी भी जद्दोजहद की है वो मुल्क पाकिस्तान में एक निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ी है उन्होंने, और इंशाअल्लाह ताला जो विक्ट्री होगी वो पाकिस्तानी अवाम की होगी। अब मैं आना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि अगर ये ट्रायल कोर्ट की तरफ भी जाता है तो ट्रायल कोर्ट का भी 30 डेज ज्यादा से ज्यादा मियाँ साहब के इक़्तिदार को जो है 30 दिन की लाइफ लाइन मिलेगी, और उधर भी वो क्या देंगे वो भी पाकिस्तानी कौम देख लेगी। लेकिन क्या ये मुल्क पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी इस बात की मुतहम्मल हो सकती है कि एक वो प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर जेआईटी बनाई गई और फिर ट्रायल कोर्ट में उनका केस चल रहा और वो मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम बने रहे, और वो खुद कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि अगर मेरे ऊपर या मेरे खानदान के ऊपर कमीशन की जो है सिफारिशात मेरे खिलाफ आती हैं तो मैं कुर्सी से हट जाऊंगा। तो एक तो हमें देखना होगा कि आया इस सूरत में वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ इखलाकी कुव्वत का मुजाहरा करते हैं कि नहीं, जो उनमें है नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो दिलचस्प बात है मंसूर, अगर ये करप्शन केस अगर पाकिस्तान के अंदर से होता ना, तो जो इनको आज मुश्किलात 2 नंबर जैली डॉक्यूमेंट्स बनाने में आ रही हैं वो कभी नहीं आनी थी। इन्होंने बेहतरीन किस्म के नंबर 1 डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से प्रोड्यूस करने थे। आज अगर इनको मसला आया है, जो कि आपने देखा उस्मान में भी कहा गया कि सब जैली डॉक्यूमेंट्स, ऑलमोस्ट जो चीज ये पेश कर रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं 2 नंबरी हुई है। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जमा करवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और यही नून लीग तब कहती थी जी पीटीआई ने तो समोसे और पकौड़ों के कागजात जमा करा दिए। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ पीएमएलएन वालों को कि आप लोगों के जो 2 नंबर जैली दस्तावेजात हैं वो समोसे और पकौड़े बेचने के भी काबिल नहीं है।
ایک سموسے اور پکوڑے بیچنے والا بھی سوچے گا کہ اس طرح کے 2 نمبر جعلی ڈاکیومنٹ میں بھی جیل میں نہ ڈالا جاؤں. میں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. علی محمد خان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ملک احمد خان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ سوری جی میں سن رہا ہوں آپ کو سر. ملک صاحب یہ ڈار صاحب آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, گفتگو آپ نے سنی, پکوڑے سموسے انہوں نے کہا یہ آپ لوگ کہتے تھے ردی کے ٹکڑے انہیں کہتے تھے, وہ ردی کے ٹکڑے جو ہیں وہ کون سے ثابت ہو رہے ہیں؟ ڈاکیومنٹ جعلی آپ لوگوں کی جانب سے نکل رہے ہیں, کورٹ کے ریمارکس آپ کے سامنے آ گئے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج بس شکست فاش ہونے والی ہے, وہ وزیر اعظم کے دن اب گنے جا چکے ہیں؟ اچھا نہیں دیکھیں میں تھوڑی آپ کی میموری جوگ کرا دیتا ہوں کہ وہ اس کو جو ردی کا کاغذ کہا وہ بنیادی طور پر تو پہلے بینچ نے کہا کہ جس کے اوپر آپ نے پورا کیس بلڈ کیا ہے ان پر تو سموسے پکوڑے بیچے جاتے ہیں, تو پھر وہ جو ایک بینچ سے آبزرویشن آئی وہ ایک ٹیگ لائن بن گئی, سب نے اس پہ بات کرنی شروع کر دی اور ڈاکومنٹس یہ پیش کیے گئے ہیں. ان پر جب کل کورٹ نے یہ پوچھا کہ ان کی جو انٹریکشن ہوئی سلیمان اکرم راجہ کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی وضاحت آپ کو کل کروں گا کیونکہ مجھے اس پر کچھ تفصیلات دینی پڑیں گی, یہ میرے سے پہلے جو کاؤنسل تھے انہوں نے سبمٹ کیے تھے. اب اس پر ایک شیخ اکرم صاحب کی بھی پوائنٹ آف ویو آ چکی ہے, کل سے اٹ از اویلیبل آن میڈیا, سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہے وہ, جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس جب سبمٹ کیے گئے کیونکہ میں فار اے ویری بریف پیریڈ تھا, تو یہ ڈاکومنٹس جو تھے یہ انیکسس کے حصے کے اندر سے ایک وہ انیکسس جس کی کورٹ کے اندر ریکوائر. ناظرین, مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر, اور سپریم کورٹ سے تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہے کہ والیوم 10 کو آج کھول دیا گیا ہے, اور والیوم 10 کے حوالے سے خاص طور پہ جو بڑا امپورٹنٹ ریمارک ہے جسٹس عظمت سعید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 10ویں جلد خواجہ حارث صاحب کے کہنے پہ, یعنی کہ شریف فیملی کے جو لائر ہیں ان کے کہنے کے اوپر یہ والیوم کھولی گئی ہے. ملک احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک احمد خان صاحب, یہ دانیال عزیز صاحب ابھی جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, یہ ایک جملہ بار بار آپ لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں پچھلے 2-3 ہفتے سے, جمہوریت جیسے ہی مضبوط ہونا شروع ہوتی ہے ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. سر یہ کنسپیریسی تھیوری سے کب نکلیں گے ہم لوگ؟ یہ کنسپیریسی تھیوریز کے اندر ہی رہیں گے؟ جمہوریت کی جو ہے وہ ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, احتساب نہیں ہو رہا, یہ معاملہ کب ختم ہوگا؟ اچھا دیکھیں منصور, اگر تو دانیال کی اس گفتگو پر ہی کمنٹ کرنا ہے جو بھی انہوں نے باہر کیے, تو وہ تو ان کا پولیٹیکل نریٹو ہے, اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تاریخی اعتبار سے آپ جان سکتے ہیں کہ غلط ہے کہ صحیح ہے. کیا ایبڈو نہیں ہوا؟ کیا پروڈاز نہیں ہوئے؟ کیا افتخار چودھری کی توہین عدالت کی رجیم نہیں دیکھی؟ کیا 58(2)(b) میں 93-97 میں انہی ایلیگیشنز پر گورنمنٹس کو ختم نہیں کیا گیا؟ کیا جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی 2 حکومتیں ختم کی گئیں وہ بھی کرپشنز کے کیسز پر ختم نہیں کی گئیں؟ 58(2)(b) کی رجیم نہیں دیکھی؟ تو جو دانیال کا پولیٹیکل نریٹو ہے اس میں تو ہم نے پوری کلاس آف پولیٹیشنز کو ایکسٹنکٹ ہوتے دیکھا ہے. لیکن جو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس وقت کورٹ کے اندر جو ہمارا یہ کہنا ہے, جو میں بار بار انسسٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ عدالت میں سیاست کے چاہے فیصلے حالات کچھ بھی ہوں, فیصلے کچھ بھی ہوں, میں آپ کو تھوڑا سا یہ یاد کراؤں کہ میں ان دنوں کے اخبارات دیکھ رہا تھا جسٹ فار مائی اون سیک آف نالج, کہ مجھے تھوڑا اندازہ ہو کہ اس وقت موریلٹی کی گراؤنڈ کیا تھی. تو جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جا رہی تھی تو اس وقت کے میں آپ کو اخبارات کے وہ تراشے دیتا ہوں جس کے اندر بڑی شدت کے ساتھ وہ دلائل بھی دیے جا رہے تھے کہ جن کی بنیاد پر ان کو پھانسی دے دینی چاہیے, اور وہ اخبارات کے لیڈ تھے. آج میں یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ وہ بے شک جو آپ عدالت میں سیاسی فیصلے کرتے ہیں ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بڑی دیر تک رہتے ہیں اور لوگوں کی سیاست ختم نہیں ہوتی. یہ آج کا فیصلہ کیونکہ اس کا ملک صاحب کویسچن یہ ہے اگر آپ لوگ اس طرح ہمیشہ یہی ایکسکیوز دیتے رہیں گے تو وہ کون سا دن آئے گا جب سیاست دانوں کا احتساب ہونا شروع ہوگا؟ اگر ملک میں پہلی دفعہ کسی کا احتساب ہو رہا ہے, یہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے, آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. میں ذرا ڈیٹیل سے اس پہ بات کرنا چاہوں گا, بتائیں ذرا عوام کو, آج کھل کے بولیں. مجھے اجازت دیجئے, مجھے بریک لینی ہے, لیکن میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا آپ ذرا کھل کے لوگوں کو آج بتا دیں کہ بھئی کیا چکر ہے, کون ایسا سازشی شخص ہے جو بلا وجہ میاں صاحب کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بار بار ایک ہی چیز سن کے جو ہے نا وہ لوگ بھی تھک چکے ہیں. وہ نام لے دیں, بتا دیں کون سا ادارہ ہے, کون سا ملک ہے, کون سا شخص ہے جو اس قسم کی حرکت کر. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ایس سی سی پی کے چیئرمین ظفر حجازی کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے. آج اپنی ضمانت میں توسیع کے لیے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے, درخواست دائر کی تھی, آج صبح 8 بجے وہاں پہ پہنچے تھے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا. 1 گھنٹے کے بعد اعلان کیا گیا
گیا اور اعلان یہ سامنے آیا ہے کہ ظفر حجازی چیئرمین ایس سی سی پی کو گرفتار کر لیا جائے. ہمارے ساتھ اس وقت ملک احمد خان صاحب ترجمان پنجاب حکومت موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب بھی موجود ہیں. ملک احمد خان صاحب, مسلم لیگ نون کے لیے, آپ کی حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, ایس سی سی پی کے چیئرمین کو اب گرفتار کر لیا گیا, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے منصور, دس از ویری انفارچونیٹ. ہم تو اس بات پہ کیونکہ جو اس کا کنٹینٹ تھا ایف آئی آر کا, یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کچھ چیزوں کی اتنی پریشر بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ اپنا موقف بھی پوری طرح سے نہیں دے, مانتے ہیں کہ پری اریسٹ بیل کے میرٹس کچھ اور ہوں گے, لیکن یہ کیونکہ جو پوری اس کی ایف آئی آر کی وہ جو ایف آئی آر کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کچھ ٹیمپرنگ کی, اور وہ ٹیمپرنگ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹیمپرنگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2006 کا کلوجر نوٹ ہے, اس کو اس کلوجر نوٹ کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے. اگر کنٹینٹ میں یہ ہوتا کہ چودھری شوگر ملز کی کوئی جو ان کی ڈیٹیلز پرووائڈ کی گئی تھی, ان ڈیٹیلز کے اندر ٹیمپر کر کے فگرز فج کیے گئے, پھر تو کوئی ریلیونس تھی. اور اگر کلوجر نوٹ پر مہین فاطمہ کی یہ سٹیٹمنٹ موجود تھی تو پھر ظفر حجازی کو اتنی بڑی پرسنل انجری جو آج کاز ہو گئی ہے, یہ اسے ریکور نہیں کر پائے گا. کل کو یہ میں آپ کو اسی ٹھیک ہے, میں ملک صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, ہیڈ لائنز کی جانب جانا ہے, لیکن اہم بات یہ ہے ملک صاحب, اہم بات یہ ہے 48 گھنٹے میں آپ کی حکومت سے جڑے ہوئے لوگوں کے حوالے سے غلط جال سازی کے حوالے سے ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں, چیئرمین ایس سی سی پی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب آہستہ آہستہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن ابھی بھی آپ کی حکومت کی جانب سے, آپ سے کچھ دیر پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ وزیراعظم کے لیے آج خوشی کا دن ہے کہ وہ انہیں جب بلایا گیا وہ اپنی گواہی دینے کے لیے ضرور کم از کم سامنے آئے ہیں, پیش ہوئے ہیں. مزید ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی, ہیڈ لائنز کی طرف چلیں گے, ہیڈ لائنز کے بعد ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس نے جے آئی ٹی بنانے کا حکم جاری کیا تھا اور اس کے بعد جے آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ ہونے کے بعد تمام دلائل سننے کے بعد آج اب اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے. بات دنوں کی ہے, بات ہفتوں کی ہے, یہ کہنا ابھی مشکل ہے. نئی کاز لسٹ جب سامنے آئے گی تب پتہ لگے گا کہ جے آئی ٹی کے سلسلے میں جو بھی رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس کے بعد عدالت اپنا کیا فیصلہ دیتی ہے. غریدہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینکر پرسن. غریدہ, آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں, 10ویں جلد کو کھول دیا گیا, ایس سی سی پی کے چیئرمین کو گرفتار کر لیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اب تک ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی ہے, کس طرح دیکھتے ہیں؟ شریف فیملی کا کیس مضبوط ہوا ہے, کمزور ہوا ہے, یا کوئی فرق نہیں پڑا؟ اس وقت سچویشن جو ہے وہ 50-50 کی صورتحال میں ہے, کیونکہ جو ججز کے ریمارکس آئے ہیں منصور, سب سے پہلی بات تو کہ آج کا دن بہت بڑا ہے. پاکستان تحریک انصاف پہلے سے کہہ رہی تھی کہ فرائیڈے کو جو ہے یہ کیس وائنڈ اپ ہو جائے گا اور اس کا فیصلہ پھر جلد ہی آ جائے گا. اب ہوا تو یہی ہے کہ کیس وائنڈ اپ ہو گیا ہے, 126 دن کی مسلسل سماعت کے بعد اب پوری قوم کو انتظار ہے, اور یہ انتظار طویل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پہلے ہی 1 سال ہو چکا ہے, 1 سال سے بلکہ اوپر ہو گیا ہے اس کیس کو چلتے ہوئے. تو اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے تک یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ اس میں کوئی شارٹ آرڈر جو ہے وہ سنا سکتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ظفر حجازی صاحب کی گرفتاری, اس کے علاوہ وہ حدیبیہ کیس کھولنے کے لیے نیب نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم 1 ہفتے میں سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے, تو حدیبیہ کیس جو ہے وہ دوبارہ کھلنے جا رہا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ میری نظر میں ججز کے وہ آخری ریمارکس ہیں سماعت کے ختم ہونے کے قریب, جہاں انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کی نااہلی کے معاملے پہ وہ ضرور غور کریں گے اور اس کو ضرور انڈر کنسیڈریشن لائیں گے. اور جسٹس عظمت سعید صاحب نے تو یہ کہا کہ گارنٹی دیتے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف کی نااہلی کے معاملے کو ہم ضرور سامنے رکھیں گے. اس کے بعد جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ہمارے اس کو پوزیٹیولی لینا چاہیے شریف فیملی کے لیے. میں نے اسی لیے آپ سے کہا منصور, اسی لیے کہا کہ 50-50 ہے, اسی لیے کہا 50-50 ہے, کیونکہ جسٹس اعجاز افضل کے ریمارکس پھر بہت امپورٹنٹ آئے. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار ہے یا پھر الیکشن کمیشن کا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وزیراعظم صاحب پر سے نااہلی کی تلوار ہٹ گئی ہو. خاص طور پہ آپ اگر نوٹ کریں تو جو FZE کمپنی کا معاملہ ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, چاہے اس میں وہ تنخواہ لیتے رہے ہوں یا نہ لیتے رہے ہوں. The thing is کہ آپ نے 2013 میں الیکشن لڑا, آپ نے اپنے نومینیشن فارمز میں ذکر نہیں کیا کہ آپ ایک کمپنی کے چیئرمین بھی ہیں یا جو بھی آپ مارکیٹنگ مینیجر ہیں. تو یہ ایک چیز کہ آپ نے اپنے نومینیشن فارمز میں ڈکلیئر نہیں کیا, یہ چیز کنسیلمنٹ آف فیکٹس میں آتی ہے, اور اس پر 1-2 MNA پہلے ہی سپریم کورٹ سے فارغ ہو چکے ہیں. اگر 62-63 کو ہم سائڈ پہ رکھ بھی دیں تو آپ نومینیشن فارمز میں اگر غلط بیانی کرتے ہیں. ایک منٹ 62-63 ایک منٹ ذرا ایک پوائنٹ کر کے آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا 62-63.
मुझे जरा इसके ऊपर थोड़ा सा और तज्जिया दीजिएगा। 62-63 के ऊपर मुख्तलिफ सियासतदान ये कमेंट्स देते रहे कि जनाब अगर तो 62-63 की तलवार यहाँ पे चली ना तो फिर 62-63 तो जनाब तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 1,75,000 मुख्तलिफ काउंसलर हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, लेडी काउंसलर, पता नहीं मतलब कौन कौन है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। फिर तो ये 62-63 चलाना शुरू करें तो 1,75,000 में से शायद 75 ही सिर्फ रह जाएंगे। 62-63 पर तो फिर ना शेख रशीद साहब पूरे उतरेंगे, ना इमरान खान साहब पूरे उतरेंगे, ना ही सिराजुल हक साहब पूरे उतरेंगे। 62-63 जनरल ज़ियाउल हक साहब ने अपनी मर्जी की एक पार्लियामेंट, अपनी मर्जी के सियासतदान, उस वक़्त की जो इस्लामाइजेशन वो करना चाह रहे थे, तो वो उनका एक गिफ्टेड, मैं कहूँगी कि एक मतलब पाकिस्तान की तारीख का एक ये बहुत ही भयानक बाब है, उनकी तरफ से गिफ्टेड ये एक आया था जिसको अभी तक पार्लियामेंट जो है स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकी। 62-63 में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कोई पूरा नहीं उतर सकता, वो बहुत टफ है। तो अगर आप 62-63 पर जाएंगे तो फिर तो पूरी पार्लियामेंट खुदा न खास्ता फारिग हो जाएगी, सेनेट भी, कौमी असेंबली भी, आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज भी। अब मुझे गरीदा ये भी बताइए कि अब आपके ख्याल में जो ये तो होगी बात कि ये जरा थोड़ा सा वीक ग्राउंड है, इसके ऊपर शायद ज्यादा अमल ना हो, लेकिन आपके ख्याल में जो स्ट्रेट बुलेट होती है, जैसे कहते हैं कि वो जो आखिरी जाके हिट करती है और जिसकी वजह से फैटेलिटी होती है, वो कौन सी बुलेट है जो वजीर आजम को जिससे बचने की जरूरत है, जिसकी वजह से खतरे की घंटी बच सकती है, वो आपकी नजर में कौन सी इस पूरे केस में? इस वक्त मेरे सामने वो FZE कंपनी की जो चेयरमैनशिप है या मार्केटिंग मैनेजरशिप जो है उसमें, और उसको डिक्लेयर ना करना अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में, ये वजीर आजम साहब के लिए जो है बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मैं मंसूर आपको वापस लेके जाऊंगी, जो पटिशनर्स की पटिशन्स हैं उनमें लिखा हुआ है, उनकी प्ली ये है पटिशनर्स की कि करप्शन हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ओहदे का नाजायज इस्तेमाल हुआ है, इस बुनियाद पे नाअहल करार दे दिया जाए। तो ये मामलात तो जस्टिस साहब अजमत सईद साहब, एजाज साहब 2 दिन पहले कह चुके हैं कि GIT की रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो ये चीजें इस वक्त हम एनालिसिस कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट क्या स्पेशल हमारी जारी है। कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज के दिन में। नंबर 1, नैब के वकील ने कह दिया कि हुदैबिया केस जो है वो दोबारा खोलने का हमने फैसला किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में पूरा शरीफ खानदान जो है वो मुतासर हो सकता है, और इस केस को ना खोला जाए इसके लिए शरीफ खानदान ने, उनके वकला ने पूरी कोशिश की है। ये वो केस है जिसमें इसहाक डार साहब बराह रास्त बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा माफ गवाह बनकर माफ़ी उनको मिली थी, अब वो गवाही नहीं मान रहे तो फिर माफ़ी भी ख़त्म हो गई। तो नैब के वकील ने फैसला किया है कि हुदैबिया का केस जो है उसको दोबारा खोला जाएगा, उस केस को जिसको शरीफ खानदान पूरा जोर लगा रहा था कि ये केस नहीं खुलना चाहिए। ये केस खुला तो मामला ख़राब हो सकता है। इसहाक डार साहब जो हैं उनके हवाले से आज उनके वकला ने फिर कहा कि इसहाक डार साहब को बार बार उनकी स्क्रूटनी की गई है, वो स्क्रूटनी करवा के थक गए हैं, तो वो बार बार फंसा दिए जाते हैं। तो उस पर आज उनका एक रिकॉर्ड भी पेश किया गया, उनका जो टैक्स रिकॉर्ड है वो एक डब्बे में बंद करके लाया गया, और वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। वजीर खजाना है वो पाकिस्तान के, वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड पेश भी कर दिया है इसहाक डार साहब ने। मरियम नवाज की कफालत का जो मामला है उसमें जज साहब के एक रिमार्क्स के अंदर से एक रिमार्क है कि वो मुमकिन तौर पर वो साबित नहीं हुआ कि वो वजीर आजम की ज़ेर कफालत हैं, लेकिन जो बेनिफिशियल ऑनर वाला मामला है वो बड़ा क्लियर हो गया है। उसमें जो नए डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शरीफ खानदान में, उसमें अजीब किस्म के मजाक हैं। उसमें जो 2007 वाली यानी बाद की डेटों वाली जो स्टैंप है वो पहले की डेटों वाली स्टैंप के नीचे है, 2015 वाली स्टैंप जो है वो नीचे लगी हुई है पेपर के, और जो पिछले सालों में आज से 7-8 साल पहले जो स्टैंप लगी थी वो उसके ऊपर लगी हुई है। तो वो तो कोई भी आदमी पाकिस्तान में, यानी आप एक क्लर्क को भी दिखाएंगे, वो अदालत ले जाने की जरूरत नहीं है, तो वो बता देगा कि ये जालसाजी और 2 नंबरी है। तो इस किस्म के पेपर जब पेश किए गए और बेनिफिशियल ऑनर के हवाले से मरियम नवाज साहबा का जो दावा था वो साबित होता हुआ इसमें दिखाई नहीं दे रहा। वहां पे जो GIT का मौक़िफ़ है वो ज्यादा जोरदार लगता है। फोर्ज डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शरीफ खानदान की तरफ से, उनमें ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो फोर्ज हैं, जिनके अंदर तब्दीली की गई है या जिनको खुद से बनाया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। जफर हिजाजी साहब की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जफर हिजाजी साहब पे इल्जाम ये था कि उन्होंने शरीफ खानदान के लिए SECP का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर तब्दीली की है।
उस रिकॉर्ड को छेड़छाड़ की है उसके साथ, ये उनके ऊपर इल्जाम था। और छेड़छाड़ बराह रास्त खुद नहीं की, बल्कि अपने 3 अफसरान के ऊपर दबाव डालते रहे और उनसे कहते रहे कि आप ये काम करें। तो वादा माफ गवाह बनने के बाद उन अफसरान ने बताया कि जनाब ये काम हमसे ज़फ़र एजाज़ी साहब ने करवाया है। ज़फ़र एजाज़ी साहब अब गिरफ्तार हो गए हैं, वो बताएंगे कि उनको ये काम करने के लिए किसने कहा था। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने पहले ये कहा था ये शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी है। ये एक मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से चंद दिन पहले कुछ लोगों ने दिया था, लेकिन ये ऑफिशियल मौक़िफ़ क्योंकि मरियम नवाज़ साहबा की तरफ से नहीं आया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया, तो ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या आएगा वो पता चल जाएगा। बहरहाल ज़फ़र एजाज़ी की गिरफ्तारी पनामा केस के अंदर पहला शिकार जो बने हैं गिरफ्तारी का, वो अभी तक ज़फ़र हिजाज़ी साहब हैं। वॉल्यूम 10 जिसकी बड़ी बात हो रही थी, अदालत ने ये फैसला सुनाने से पहले, इसको महफूज करने से पहले, किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले वॉल्यूम 10 को भी खोल दिया ताकि कल को ये इल्ज़ाम ना रहे कि आपके पास 10 वॉल्यूम थे, आपने 9 खोले थे, 10वां वॉल्यूम आपने हमें पढ़ने नहीं दिया, आपने बताया नहीं। तो वो वॉल्यूम 10 भी जो है वो खोल दिया गया है। अदालत ने एक फैसला महफूज कर लिया है। मुमकिना तौर पर यह फैसला पीर, मंगल, बुध, जुमेरात किसी भी दिन आ सकता है। अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 5 दिन की समाअत है और 5 दिन की समाअत के ऊपर फैसला जज साहिबान ने जो सुनाया है वो मुमकिना तौर पे अगले हफ्ते में आ सकता है, क्योंकि 126 दिन की जो समाअत थी, बड़ी लंबी समाअत थी, उसका फैसला आने में टाइम लगा था। लेकिन जहां समाअत छोटी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेख रशीद अहमद साहब और जो जमात इस्लामी के वकला हैं, उन्होंने बड़े छोटे छोटे रिबटल्स दिए हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ज़्यादा लंबी बात उन्होंने नहीं की, उनको ये आइडिया था कि आज कोर्ट किसी डिसीजन पे पहुंच जाएगी और जज साहबान की बातों से भी ऐसा ही लग रहा था। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं मैं उनका आपको तारुफ करवा देता हूँ। गरीदा फारूकी यहाँ लाहौर में है, बहुत शुक्रिया आपका। मंसूर अली खान इस्लामाबाद में है, आपका शुक्रिया। हमारे साथ इस्लामाबाद से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार साहब मौजूद हैं। जी उस्मान डार साहब मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून से हमें यहाँ पे अभी मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली ज्वाइन करेंगे, जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। मंसूर अली खान साहब, ये तो फैसला मुझे लगता है तो जल्दी आ जाएगा, यानी मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये फैसला ज़्यादा डिले नहीं होगा। जैसे पिछले फैसले को आने में 2 माह का वक्त लग गया था, ये फैसला निस्बतन जल्दी भी आएगा और क्लियर भी होगा। खान साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी हद तक क्लियर होगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जेआईटी की जो रिपोर्ट है वो उसने अपना ऑलरेडी काम किया हुआ है, जजेस का काम काफी हद तक आसान हो चुका है। मजीद जो उसमें ये जो आखिरी जो अभी दलाइल दिए गए हैं चंद दिनों के अंदर, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अगर कोई लूप होल रह गया है, कोई मजीद चीज रह गई है तो उसको फिल आउट कर लें। जिस तरह नून लीग की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि जेआईटी जो है उसने हमारे साथ ज्यादती कर दी, तो जनाब आप बता दीजिए जेआईटी ने किस तरह आपके साथ ज्यादती कर दी। यही मामला होते हैं, ज्यादा नहीं है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि आप देखें वजीर आज़म नवाज शरीफ को अदालत में नहीं बुलाया गया है। शेख रशीद अहमद साहब ने कहा था कि मैं इस्तदा करूंगा कि मैंने उनकी जिरा करनी है, उनको बुलाया जाए, लेकिन उनको इस सारे मामले में नहीं बुलाया गया है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या कोर्ट ने इस सिलसिले में अपना कोई फैसला जो है वो एक साइड पे पूरी तरह तय कर लिया हुआ है? क्योंकि आज जो रिमार्क्स है उसमें कहा गया डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसके ऊपर सबसे पहला जो है वो वर्डिक्ट तो कम से कम उसको सबसे पहले क्लियर किया जाएगा, और होना भी यही चाहिए क्योंकि पूरे पाकिस्तान की नजरें इसी मामले के ऊपर है कि क्या वजीर आजम नवाज शरीफ वजीर आजम मजीद रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन इस सारे मामले के अंदर अगर देखा जाए पिछले 48 घंटे के अंदर कम से कम जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जाली कागजात, एससीसीपी का चेयरमैन का गिरफ्तार हो जाना, आज अदालत के सामने जाके कह देना जनाब वो कागज तो हमने जमा कराए थे लेकिन हमसे गलती हो गई है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब वजीर आजम पाकिस्तान का केस लड़ा जा रहा है, ये कोई आम शख्स का नहीं है जिस तरह शेख रशीद साहब अक्सर डेंटल। लेकिन मंसूर कागज कौन से जमा करवाए थे? देखिए गलती हो गई है आपसे, केस लड़ा जा रहा है। गलती से कोई पेपर ज्यादा आ सकता है, गलती से कोई पेपर कम हो सकता है, गलती से किसी और फाइल का पेपर आ सकता है। यार जाली पेपर तो गलती से नहीं जा सकता ना, वो तो आप की मैलाफाइड इंटेंशन होती है। जब आप 2 नंबर पेपर बनाते हैं, जब आप फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं तो जाली पेपर तो तभी जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा खान साहब। और दूसरी बात ये, आप मुझे बताएं, हम लोग जो कॉलेजेस वगैरह में जाके अपना दाखिला फॉर्म जमा करवाते हैं तो वहां पे हमें एक एक कागज को हम 15-15 दफा चेक करते हैं कि भाई कोई गलत चीज ना चली जाए, कोई प्रॉपर फोटोकॉपी होनी चाहिए। यहां पे पूरे मुल्क की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, सियासत रुख बदलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम के कागजात जमा हो रहे हैं और ये कह रहे हैं सॉरी जनाब
غلطی ہو گئی اب نہیں ہوگی. تو یہ بڑی حیرانگی, یہ کتنی اممیچور بات کی جا رہی ہے, یعنی کہ تمام رستے بند ہو چکے ہیں. لگتا ہے اس طرح یہ کہ تمام تر پوری کوششیں ہو چکی ہیں. اس کے بعد آج ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی, اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کے اوپر یہ جو 62-63 کی جو تلوار لٹک رہی تھی, کیا اس کے اوپر کاروائی ہوتی ہے, یا وہ جو گلف کے حوالے سے جو کمپنی سامنے آئی تھی, دبئی کی جو کمپنی سامنے آئی تھی, کیا اس حوالے سے کاروائی ہوتی ہے, یا یہ جو حدیبیہ کا اب پنڈورا باکس ایک دفعہ پھر کھلنے لگا ہے, کیا وہاں سے یہ نرغے میں آئیں گے. لیکن کم از کم اگر وزیر اعظم ڈسکوالیفائی نہیں بھی ہوتے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر نہیں بھی ہوتے تب بھی آنے والے کم از کم 1 سال انتخابات تک معاملہ کھل چکا ہے. اب یہ حدیبیہ کے ذریعے اٹیک ہو, پینما کے ذریعے اٹیک ہو, یا کچھ بھی ہو, وزیر اعظم کے لیے آنے والے دن, آنے والے مہینے اب آسان نہیں ہوں گے. اچھا, ایک آج جج صاحبان نے, معزز سپریم کورٹ نے 2 مرتبہ ذکر کیا ایک ایکٹ کا. وہاں جب تک میں اس پروسیڈنگ کو فالو کر رہا تھا, انہوں نے کہا عوامی نمائندگی ایکٹ, یعنی یہ بھی ایک ایکٹ ہے جس کے اندر میاں صاحب کا کیس فال کرتا ہے. 65-63 کی ایک تلوار لٹک رہی ہے, اس میں صادق اور امین کا فیصلہ کرنا ہے معزز جج صاحبان نے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر وہ ضرور کنسیڈر کریں گے. لیکن عوامی نمائندگی ایکٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معاملہ میاں صاحب کے لیے خاصا ڈیفیکلٹ ہوگا. ابھی ہمیں پی ایم ایل این اور پاکستان تحریک انصاف دونوں نے جوائن کیا. عثمان ڈار صاحب, کیا لگتا ہے آج کیا ہوا, فتح ہو گئی, ہار ہو گئی, کیا ہوا تحریک انصاف کے ساتھ, بنا کیا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد, آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو آنے والے دنوں میں جب فائنل فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئے گا تو 14 اگست سے پہلے حقیقی معنوں میں 70 سال بعد مجھے لگ رہا ہے کہ اس مافیا سے, یہ جو کرپشن کا مافیا مسلط رہا ہے گزشتہ 35-40 سال سے ملک پاکستان سے, اس سے نجات حاصل ہوگی. اور جہاں تک ابھی تک کی پروسیڈنگز ہیں, میں سمجھتا ہوں کافی حد تک پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب قوم کے سامنے یہ لانے میں کم از کم کامیاب رہے ہیں کہ یہ شریف خاندان پاکستان کا سب سے بڑا کرپٹ مافیا ہے. دیکھیں انہوں نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی, اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جعلی دستاویزات بنائے, جھوٹ بولے, اور جو ان کے نئے کمپنیاں اور نئے آف شور کمپنیاں ریکارڈ سامنے, یہ سب اب قوم کے سامنے ہیں یہ چیزیں. اگر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہ آتے تو یہ سب کچھ تو میاں اپنی تقریروں میں پورا کر دیا تھا قوم سے کہ میرے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں, اور قوم شاید یقین بھی کر لیتی جتنا ہمارے میاں صاحب کا بولا چہرہ ہے. وہ سوچتے شاید میاں صاحب سچ ہی بول رہے ہیں. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کم از کم جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لاسٹ ہیئرنگ کلوز ہوئی ہے, اس کے بعد بہت حد تک پاکستانی قوم کے سامنے آ چکا ہے کہ شریف خاندان نے کس بری طرح ملک پاکستان کو لوٹا ہے. اور یہ جو ماضی میں مکمکہ کرتے رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گزشتہ جو یہ نئی عدالتوں کے معاملات طے پا سکے ماضی میں, وہ یہی دونوں حکومتوں کا آپس میں مکمکہ بھی رہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں پکڑیں گے, آپ ہمیں نہیں پکڑیں گے. پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے حقیقی اپوزیشن کی ہے, کھڑے رہے ہیں, ڈٹے رہے ہیں, اور کیا نہیں ان پہ بھی الزامات لگائے گئے. آپ نے دیکھا کہ یہ نون لیگ کے درباری بجائے کے باہر آ کے پناما کیس کے حوالے سے بات کرتے, عمران خان صاحب پہ اٹیک کرتے رہے, ان کو لے کے باتیں کرتے رہے. کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا, اندر کیا ہوتا رہا, آپ کے کولیگز وہاں موجود رہے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ کس طرح چوہے کی طرح دبک کے انہوں نے کیس لڑا ہے, اور باہر آ کے یہ ایسے بیان کرتے تھے جیسے سب کچھ انہوں نے اندر دے دیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم تو مطمئن ہیں انصاف پہ مبنی فیصلہ آئے گا, جو فیصلہ بھی ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو قبول ہوگا, اور پاکستانی قوم کے حق میں فیصلہ آئے گا آنے والے دنوں میں. اور بالخصوص جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو مرکزی کردار ہیں آج ظفر حجازی صاحب, وہ بھی سامنے آئے گا قوم کے کہ ظفر حجازی نے کس کے کہنے پہ ٹیمپرنگ کی ریکارڈ میں, اور کس کے لیے کی. دیکھیں ہاں صاحب, اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اداروں کو ٹھیک ہونا پڑے گا, اور اس آواز کو بھی ختم کرنا ہے ملک پاکستان میں. جی یہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ایک طاقتور طبقہ ہے جو ہمیشہ سے قانون سے بالا تر رہا ہے, وہ قانون کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتا. اور آج پوری قوم نے دیکھا کہ جو حکومت وقت ہے وہ کس طرح سے قانون کے شکنجے میں ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کا تو یہ بھی طے ہو جائے گا کہ آگے اب پاکستان نے کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پریڈکشن ہے, لیکن پی ایم ایل این کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے اس فیصلے کے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فیصلہ ممکنہ طور پہ میاں صاحب کے اگینسٹ آ سکتا ہے. ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جو دونوں فریقین کے لیے تھوڑا مشکل ہو. ایسا بھی آ سکتا ہے کہ میاں صاحب کو اس کا فائدہ ہو. میاں جاوید لطیف صاحب, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شریف خاندان نے جو پیپر جمع کروائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جعلی دستاویزات تھی,
یعنی ان کے اندر 2 نمبری کی گئی تھی، فراڈ سے وہ بنائی گئیں اور سپریم کورٹ کے اندر جج صاحبان کے سامنے رکھی گئیں. جے آئی ٹی تو کہہ چکی ہے اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر لوگ آپ کی قیادت کو کیا سمجھیں گے؟ دیکھیں عمران خان، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی فیک ڈاکومنٹس دیے نہیں گئے. جو ایک کلیریکل مسٹیک تھی وہ کلیئر ہو گئی کہ کل شیخ اکرم صاحب نے اس کی وضاحت کر دی کہ جو 2 کمپنیوں کے ہم نے ڈاکومنٹ دیے اس کا ایک کا پیپر جو ہے دوسری فائل کے اوپر لگ گیا، جو کلیریکل مسٹیک تھی آج اس کی وضاحت بھی ہوگی اور کورٹ نے اس کو مان بھی لیا. یہ پیپر لگ گیا دوسرے پیپر کے اوپر کیسے؟ نہیں، ایک فائل تھی جس کا 2 فائل تھی، 2 جو الگ الگ فائلز تھی. ایک کا جو پہلا پیج تھا وہ دوسری فائل کے اوپر مسٹیک تھی. نہیں، غلطی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فائل میں غلطی یہ ہے کہ 13 دسمبر 2015 کی جو سٹیمپ ہے 2015 کی جو سٹیمپ ہے وہ نیچے لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگی ہوئی ہے جو 5 جولائی 2017 کی ہے. تو میری عرض سن لیں، 2007 کی ہے. سوری 2015 پہلے آیا تھا یا 2007 پہلے آیا؟ اچھا میں عرض کر دوں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک کلیریکل مسٹیک تھا. سر یہ کلیریکل نہیں ہے. میری عرض تو سن لیں نا، میری عرض سر کلیریکل نہیں ہے. مجھے موقع تو دے دیں، کسی کلرک کو بھی دکھا دو. مجھے عرض تو کرنے دیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو مسٹیک کل نظر آ رہی جس پہ کل بحث ہوئی آج اس کو کلیئر کر دیا گیا. آپ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں صاحب. اچھا آپ یہ دیکھ لینا. مجھے اجازت ہے میں کچھ بولوں؟ یہ پتہ نون لیگ والے تیاری کر کے نہیں آتے، ان کو کیس پتہ نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ لیجیے. یہ دیکھیں اچھا دوسرے دن پھر آپ مان جاتے ہیں کہ تیاری آپ صحیح کر کے آئے ہیں. جو اوپر والی ہے وہ 2007 سپریم کورٹ بھی بولے گی، وہ 2007 کی ہے. اوپر والی بلیک والی اور جو نیچے والی بلو والی ہے وہ 2015 کی ہے. لیکن عمران خان میں اس میں تو نہیں، یہ 2 پیپر نہیں ہے، ایک ہی پیپر پہ 2 سٹیمپس ہیں. اچھا میں ایک عرض کر دوں جی سر، اب اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہوگا. نہیں، میری عرض سن لیں. اگر ایسا کوئی پیپر ہم نے لگایا ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، میں نے دکھا بھی دیا. میری عرض تو سن لیں نا. کورٹ نے فیصلہ دینا ہے نا جی، اور کورٹ نے اس پہ بات بھی کی ہے. ٹھیک، اب ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے. کورٹ سیٹسفائی ہوگی تو ظاہر اس حساب سے جواب دے فیصلہ آ جائے گا. اس سے آگے کی بات آپ سے اسی لیے پوچھی تھی کہ اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ جعلی پیپر ہے تو آپ کی قیادت کو آپ کے کارکن کیا کہیں گے؟ پارٹی کارکن کو یہ اندازہ ہے کہ ہماری قیادت اس طرح کا کام نہیں کر سکتی، یہ یقین ہے. کورٹ کہہ دیتی ہے. میں کہتا ہوں اچھا آ جائیں، میں ایک پھر غلط ہو جائے گا کیونکہ کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اب تو ہو گیا محفوظ، اب تو کریں آپ بات، جو ہونا سی ہو گیا. لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ نواز شریف کو غیر قانونی طور پہ کسی چیزوں کو دیکھے بغیر کوئی فیصلہ ایسا کیا گیا جو غیر قانونی غیر آئینی ہوا یا -1 والا کوئی ایجنڈا ہوا، ہم تو شاید بادل نخواستہ قبول کر لیں. کون کر رہا ہے اداروں کی؟ میری عرض تو سن لیں. نہیں، آپ لوگ جملہ کس کے نکل جاتے ہیں. مجھے بندہ بتائیں کون کر رہا ہے. کل خواجہ آصف نے کہا کہ نہ پاکستان کی ایجنسیاں اس میں شامل ہیں، نہ انہوں نے کہا پاکستان کی فوج اس میں شامل ہے، نہ انہوں نے کہا اس میں پاکستان کی عدلیہ شامل ہے. تو کون وہ بندہ ہے جو -1 کر رہا ہے پاکستان میں؟ اتنا طاقتور آدمی اتنی اجازت دیں گے میں عرض کر لوں. پلیز مجھے بتائیں. گزارش اتنی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری گواہ ہے کہ پاکستان میں آج تک جتنی تحریکیں منتخب حکومتوں کے خلاف چلیں، یہ تحریک نہیں کیس یار، یہ میری نہیں، یہ 4 سال سے تحریک چل رہی ہے. کوئی دھرنا کبھی اسلام آباد کو بند کرنا، اپوزیشن نے بھی اس کو سپورٹ یار. نہیں 3 سال سے ہم دیکھتے رہے کلے بندے کو 24 گھنٹے میڈیا دکھاتا رہا ہے. کر لیں جس کو کیس کا پتا ہے یا جس نے جواب دینا ہے. جن کو کیس کا نہیں پتا پھر تو مجھے منصور علی خان کے پاس جانا پڑے گا اسلام آباد میں. وہ بیٹھے نہیں، جو غریدہ بات کر رہی ہے نا، غریدہ کو مجھے آپ جواب دے لینے دیں، پہلے ان کو میں جواب دے لوں. آپ کو کیس کا نہیں، میں وہی تو کہنے لگا ہوں. مجھے کیس کا واقعہ نہیں پتا، مجھے پتا ہے جو سازش ہے. مجھے واقعہ پتا ہے، میں وہی سازش کی بات کرنے لگا ہوں نا. میں کوئی ٹیکنیکل چیزوں کو تو نہیں جانتا، لیکن میں سازش کو ضرور جانتا ہوں کہ پاکستان، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں آج تک منتخب حکومتوں کے خلاف جتنی تحریکیں چلی، باہر سے اس کی فنڈنگ ہوئی، ان کا ایجنڈا لے کر آئے، انہی کے مقاصد کو پورا کیا گیا. وہ آپ دیکھیں پاکستان میں بدقسمتی دیکھیں، جس نے پاکستان کو بنایا اس کی سکی بہن کو، ایک سیکنڈ، اس کی سکی حقیقی بہن کو بھی یہاں غدار کہا گیا. فاطمہ جناح کو
پتا آپ کو جی خرم دستگیر صاحب کے والد صاحب نے کیا کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ نہیں مجھے آپ کے وفاقی وزیر ہیں, ان کے والد صاحب آپ کی پارٹی کے میں کسی کے فیل کا ذمہ دار نہیں. سر آپ ہی نے کیا یار, میری بات تو سنیں نا, میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. آپ نے کیا تھا میری عرض سنیں, میں ایک سیاسی کارکن ہوں. دیکھیں بھٹو صاحب کے ساتھ آپ نے کیا, فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ آپ نے کیا, ہم نے نہیں کیا. آج آپ مدعی بن رہے ہیں ان کے. میں عرض کرتا ہوں, آپ مدعی آج بن رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, ہم نے آواز اٹھائی حسین سہروردی کی شہادت پر بھی, ہم نے آواز اٹھائی لیاقت علی خان کے قتل پر بھی, جو آج تک اس کو بے نقاب نہیں, اس سازش کو کیا گیا. ہم نے تو آواز اٹھائی مرتضیٰ بھٹو کے قتل پر بھی. میں ایک بریک لے لوں نا, بات کرتے ہیں. یہ جو بات پوچھیں گے نا وہ نہیں بتائیں گے, میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو, جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا. ویلکم بیک ناظرین. اب منصور, میں یہ جو بات پوچھ رہا تھا میں میاں صاحب سے کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ اگر میاں صاحب کے ڈاکومنٹ ان کی فیملی کے جعلی ثابت ہو جاتے ہیں کورٹ کے اندر, جو جی آئی ٹی میں تو ہو گئے ہیں اور کورٹ بار بار کہہ بھی چکی ہے, تو آپ کی جماعت کے اوپر کیا اثر پڑے گا آپ کی قیادت کو لے کر؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں مانیں گے, لیکن آپ کیونکہ میاں صاحب کے حلقے میں پھر کے آئے ہیں, آپ بتائیں لوگ اب کیا کہتے ہیں جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد؟ خان صاحب, ایک تو میری خدا کے لیے, مطلب ایک تو اتنی مشکل سے نون لیگ کا کوئی بندہ ہماری ٹرانسمیشن میں آ کے بیٹھ گیا ہے, آپ نے اتنی گرلنگ سوال ان سے کر دیے ہیں, ان کی حالت خراب ہو گئی. اس طرح نہ کیا کریں. وہ مطلب میاں جاوید لطیف صاحب, ان کا بڑا ظرف ہے کہ وہ ہمارے پاس اٹھ کے تشریف لے کر آئے ہیں. اس وقت بڑی مشکل میں ہے, یہ فیکٹ ہے. آپ نے صحیح پن پوائنٹ کی ہے. اس وقت جتنے لوگ بھی نون لیگ کے آپ لوگوں سے گفتگو کریں نا فون کے اوپر, تو وہ یہ کہتے ہیں یار بڑا مشکل ہو رہا ہے, بہت مشکل ہو رہا ہے ڈیفینڈ کرنا, کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر نئی چیز جو سامنے آتی ہے وہ ان کے لیے مشکلات بڑھاتی جا رہی ہے, اور سمجھ نہیں آ رہا کہ اس مسئلے سے نکلنا کس طرح ہے. یقین کریں کہ مجھے تو اب یہ حالت ہوگی کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے. میں بالکل آنر یہ بات کہہ رہا ہوں, میں میاں جاوید لطیف صاحب کے ساتھ جو ہے نا اظہار افسوس کر رہا ہوں, میری ہمدردی ان کے ساتھ, کیونکہ اتنا سٹرگل کیا, اتنی دیر لگائی, اتنا ٹائم لگایا, اور اس کے بعد اینڈ پہ جا کے اب جو صورتحال بن رہی ہے, میں یہ فال, اس قسم کا فال نہیں دیکھنا چاہتا تھا. میں نے میاں نواز شریف صاحب نے جو کچھ بھی ہے اس ملک کے لیے کیا تو بڑا کچھ ہے, لیکن اس وقت جو حالت ہو رہی ہے نا, میں صرف افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں. میری میاں جاوید لطیف صاحب کے ساتھ پوری طرح ہمدردی ہیں. منصور علی خان صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی ہمدردیاں جو ہیں وہ مسلم لیگ کے ساتھ کی, لیکن میں ایک آپ کی خدمت میں یہ ضرور گزارش کر دوں گا, اتنا ہمدردی زیادہ جتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ نواز شریف نے آج تک پاکستان کے لیے جو کچھ کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے, اور آپ جو ان کے حلقے میں ہو کر آئے ہیں اور جو اپنے لیے کیا وہ اب آنے والا ہے, آپ جو چند لوگوں کے ساتھ مل کر آئے ہیں, یہ مناسب نہیں ہوتا. آپ دیکھیں پاکستان کے ہونے والے ضمنی انتخابات, آپ پاکستان کے بلدی عوام کے مزاج کا, عوام کے رائے کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی انتخاب ہوتا ہے, اور کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا عمران خان صاحب کہ بندہ. میاں صاحب ایک منٹ, میں ذرا کریکٹ کر دوں ایک چیز کو. اگر آپ کا پلیئر غلط ہے, میں اب یہاں پہ میچ فکسنگ کی ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر محمد عامر بے شک جتنا مرضی بڑا پلیئر ہو, بے شک اس نے پاکستان کے لیے کتنی وکٹیں لی ہوں, جس دن میچ فکسنگ کرے گا, سپورٹ فکسنگ کرے گا, گیم سے باہر ہو جائے گا. پولیٹیشن اور سیاستدان کے لیے بھی یہی رول ہے. آپ نے 100 دفعہ آپ نے عوام کے لیے کام کی ہو, آپ نے موٹر وے بنائی ہو, آپ نے انڈر پاس بنائے ہو, آپ نے فلائی اوورز بنائے ہو, بہت کچھ کیا ہو, ہم میاں صاحب کو سلوٹ کرتے چلے, میں آنر بول دیتا ہوں. لیکن اگر 2 نمبری ہوئی ہے, اور اگر کی بات کر رہا ہوں, اٹ از ناٹ بین پروون, میرا وہ ابھی بھی وزیر اعظم ہے, پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہے, میں عزت کرتا ہوں ابھی بھی, لیکن جس دن سپریم کورٹ نے اگر یہ فیصلہ دے دیا وزیر اعظم کے خلاف, معذرت کے ساتھ وہ اس گیم سے باہر ہو جائیں گے. میں یہ منصور علی خان صاحب, آپ کا اپنی رائے ہے یا آپ کا فیصلہ ہے, لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جب تک کوئی فیصلہ آ نہیں جاتا اس وقت تک کوئی رائے بنانا یا لوگوں کو یہ کہنا کہ یہ ہو چکا ہے, پکڑے گئے, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, یہ ہو گیا, مطلب یہ سال سوا سال سے جو سن رہے ہیں, کیا منصور علی خان یہ مناسب ہے؟ اچھا اگر یہ غیر مناسب ہے, اگر یہ غیر مناسب ہے, اپنے منتخب وزیر اعظم کے متعلق اس طرح کی گفتگو کرنا, اگر یہ غیر مناسب ہے تو ایسی بہت ساری غیر مناسب حرکات کی پاکستان کے اندر جو طرح ڈالی ہے وہ آپ کی جماعت نے ہی ڈالی ہے. میں آپ کو انگلیوں پہ گنانا شروع کروں گا تو آپ کی انگلیاں ہاتھوں پیروں کی دونوں ختم ہو جائیں گی. سر میاں محمد نواز شریف صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کیا کیا کہا بغیر ثابت ہوئے,
انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کیا کہا بغیر ثابت ہوئے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں کیا کہا بغیر ثابت ہوئے. اگر آپ جملے کہتے ہیں تو جملے بھی آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہا بغیر ثابت ہوئے. حامد سعید کاظمی کو سپریم کورٹ آف پاکستان باعزت بری کرتی ہے. ان کے بارے میں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب نے کیا کہا کہ حاجیوں کی جیبیں لوٹنے والا یہ آدمی, اور انہوں نے حاجیوں کو نہیں بخشا. جب آپ ایسے کہتے تھے تو اب آپ کو بھی سننا پڑا. جب سے کورٹ سے وہ بری ہوئے ہیں ہم نے کہنا چھوڑ دیا. اس سے پہلے ہم کہتے رہے. میری عرض سن لیں, آپ بری ہو جائیں وہ بھی کہنا چھوڑ دیں. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا. میں عمران خان یہ کہتا ہوں کہ جتنے آپ نے نام گنوائے کہ ان کے متعلق آپ لوگ کیا کہتے رہے یا آپ کی لیڈرشپ کیا کچھ کہتی رہی, میں کہتا ہوں کہ ماضی میں جب کسی نے کچھ منتخب حکومتوں کے لیے کیا, خلاف کیا, غلط کیا, ہم نے بھی غلط کیا, تو ہم نے بھی غلط کیا. غلط کرنے کی خمیازہ بھگتے ہیں. اب میاں صاحب یہ ابھی ٹائم یاد آیا ہے, یہ اب آپ لوگوں کو یاد آیا ہے جب جولائی ختم ہونے والا ہے, اب آپ کو یاد آیا کہ واقعی غلط کیا. نہیں, یہ آپ کو پہلے نہیں یاد آیا تھا اس بات کا. یہ اس وقت یاد آتا ہے کہ وہ سپیچ یاد ہے 2014 کے دھرنے کے دوران اعتزاز احسن صاحب کی سپیچ یاد ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر انہوں نے دی تھی. انہوں نے کہا تھا کتنا ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے آپ کے پیچھے بینچز کے اوپر, ان کو آگے لے کر آئیں, پرانے چہروں کو چینج کریں, آئیں آ کے عوام کے مطابق وزیر اعظم پاکستان ابھی تک کتنی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر نواز شریف صاحب کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس تھوڑی دیر کے بعد شروع ہونے والا ہے. ذرائع کے مطابق امپورٹنٹ خبر آپ کو دے رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوگا. میاں صاحب اپنے قریبی رفقا سے مشورہ کریں گے, جو آئینی ماہرین ان کے ساتھ موجود ہوں گے, جو ان کی لا ٹیم ہے اس سے بھی وہ مشورہ کریں گے. یہ امپورٹنٹ بریکنگ نیوز ہے. ابھی کے لیے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس کچھ دیر کے بعد شروع ہو جائے گا, جس میں سپریم کورٹ کی سماعت کے بعد کی صورتحال, سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے فیصلہ محفوظ کیے جانے کے بعد کی صورتحال کے اوپر مشاورت کی جائے گی. اس وقت کی بریکنگ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کی صدارت مسلم لیگ نون کا, حکومت کا ایک اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس کچھ دیر کے بعد شروع ہونے والا ہے اسلام آباد میں. اس مشاورتی اجلاس میں یہ فائل فوٹیج ہم آپ کو پہلے کی دکھا رہے ہیں. اس مشاورتی اجلاس میں میاں صاحب اپنے قریبی رفقا سے موجودہ صورتحال کے اوپر گفتگو کریں گے. جو پہلی اسٹریٹجی میاں صاحب کی سامنے آئی تھی آخری مشاورتی اجلاس کے بعد, وہ یہ تھی کہ پبلک میں نکلا جائے, جا کے پبلک میں جلسے جلوس کیے جائیں, مخالفین کے اوپر بمبارمنٹ کی جائے, اور جے آئی ٹی اور جو بھی احتساب ہو رہا ہے اس کے اوپر تنقید کی جائے. اب آج کے اجلاس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ امپورٹنٹ اجلاس ہوگا کیونکہ جج صاحبان نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. ہمارے ساتھ جو نمائندہ ہمارے اسلام آباد سے وہ موجود ہوں گے بھی تھوڑی دیر کے بعد, ان سے ہم اس کے بارے میں تفصیلی رائے لے لیں گے. ابھی کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پاناما کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. 3 جج صاحبان یہ فیصلے کو سن رہے تھے, اور اس کے بعد فیصلہ سنائے جانے سے پہلے, فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد, وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے آئندہ کی حکمت عملی بنانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے کے بعد آئندہ کی حکمت عملی کے لیے میاں صاحب نے ایک اجلاس طلب کر لیا ہے. اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میاں صاحب کا اجلاس آئے گا, اس کی اپڈیٹس بھی ہم لیں گے, آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. منصور علی خان صاحب, اب میاں صاحب کے بارے میں فیصلہ جو بھی آتا ہے یہ ایک ہفتہ بھرپور سیاست کا ہوگا ایسا لگتا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے فالورز, پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے فالورز, جماعت اسلامی اور باقی دیگر جماعتیں, وہ یہ ازیوم کر بیٹھے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو بہت بڑا پولیٹیکل ڈینٹ اس فیصلے میں پڑنے والا ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں خان صاحب, آپ نے صحیح اس کو اینالائز کیا ہے, اور میں ابھی سے جو چھوٹی سی ایک پریڈکشن کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو ہو سکتا ہے میاں صاحب ریموو تو ہو جائیں گے, لیکن اس کے بعد چند ایسی بیان بازیاں ہوں گی, چند ایسی فنگر پوائنٹنگ ہوگی, چند ایسی قوتوں کے حوالے سے, چند ایسے افراد کے حوالے سے, اور چند ایسے ممالک کے حوالے سے. میں دوبارہ بتاتا ہوں, افراد, ادارے, قوتیں اور ملک, ان کے حوالے سے چند ایسے فیکٹس شیئر کیے جائیں گے عوام کے ساتھ, اور یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے شیئر کیے جائیں گے. فیکٹس ہوں گے یا بیانات ہوں گے؟ کیونکہ امپورٹنٹ یہ ہے منصور کہ ان کے مطابق یہ فیکٹس ہیں, ان کے مطابق یہ فیکٹس ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہے تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا, بریک لینی پڑ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بریک لے لیں, واپس آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد, پھر کنٹینیو کریں گے.
چیز سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں, میں آپ کو بریک میں دکھا بھی دی ہیں. ان پیپرز کے بعد تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ اصلی ہیں, یہ آپ نے جمع کروائے ہیں سر. میں آپ کو پیپر دکھا کے پوچھ رہا ہوں اس لیے کہ دیکھیں سیاست اپنی جگہ پہ سر, لیکن ہم سچ بھی تو ہم نے بولنا ہوتا ہے نا سر. تو یہ پیپر جعلی اگر وزیر اعظم کے بچوں نے جمع کروائے ہیں تو آپ کا دل نہیں ٹوٹا اس بات سے؟ جج صاحب کا تو ٹوٹ گیا. نہیں, میں ایک عرض کر دوں کہ کیونکہ اب ٹرائل کورٹ میں یہ چیزیں سب ڈسکس ہو چکی, جے آئی ٹی میں ڈسکس ہو چکی. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر جو اخبارات میں, جو میڈیا میں ہم سنتے آ رہے ہیں چیزیں, اگر تو وہ کوئی پروف کر سکے کہ واقعتاً یہ بوگس ہیں, فیک ہیں ڈاکومنٹ, تو پھر تو ہم ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. ان پیپرز کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ ہے نا یار, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز کسی نے پیش کی ہے. ہم اب جے آئی ٹی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. اب جے آئی ٹی نے جو کچھ آج تک کہا کیا 100% ہمیں اس پہ اعتراض ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی نہیں بلکہ یہ پی ٹی آئی بنی ہوئی تھی, اور انہوں نے جو کچھ باتیں کی کہیں. سر یہ تو آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ جمعہ پہلے آتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, جمعرات پہلے آتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, اب اس کو ثابت کرو پہلے. اس کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ جمعہ بعد میں آتا ہے, جمعرات پہلے آتی ہے. یہ تو اس طرح کی میں مثال آپ کو دے رہی, اتنا سادہ ہے. اچھا اتنا سادہ ہے سر. میں ایک عرض کر دوں کہ اگر ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ منی ٹریل کی بیس جو ہے وہ قطری شہزادہ ہے, اگر اس کو آپ دیکھ نہیں رہے, اس کو آپ انویسٹیگیٹ کر نہیں رہے, وہ تیسرا خط آپ کو لکھ رہا ہے کہ میں اویلیبل ہوں. آج آپ کے وکیل نے جواب نہیں دیا. میری عرض سنیں نا, آج جج صاحبان نے فیصلہ لکھنے سے پہلے پوچھ لیا نا. اچھا, انہوں نے حجت تمام کر لی کہ کیا قطری شہزادہ آئے گا. آپ کے وکیل نے کہا میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اچھا عمران خان, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو قانون ہے ٹیکس کا, پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق 20 کروڑ عوام کو ڈیل کیا جانا چاہیے. 20 کروڑ کا عوام کا وہ قانون ہے. آپ وہ 20 کروڑ عوام کے قانون کو نہیں لاگو کر رہے ایک فرد پر, اس کے لیے قانون اور آپ بنا رہے ہیں. آپ دو بندوں کے, میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پرویز مشرف کے لیے قانون اور ہے, چیف جسٹس سابق جو افتخار محمد چودھری, ان کے ارسلان بیٹے کے لیے قانون اور ہے. 20 کروڑ لوگ جو ہیں وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے سر. جاوید چودھری صاحب, کیا قانون اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, 20 کروڑ لوگ وزیر اعظم پاکستان تو نہیں بنتے نا. 20 کروڑ عوام اگر وزیر اعظم نہیں ہے, قانون تو ان کے لیے ہے نا. دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کے اوپر کوئی الگ قانون آپ بتا دیں کون سا. ابھی آپ جو خط کا ذکر کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ارسلان افتخار کے لیے آپ قانون بنا دیتے ہیں, آپ پرویز مشرف کے لیے قانون اور لاگو کر دیتے ہیں. قانون پہ آپ اس وقت بات کرتے ہیں جب اس کے اوپر کیس چل رہا تھا. یار اس وقت باتیں لوگوں نے بغلے بجا رہے تھے. میں کہتا ہوں اس وقت لوگوں نے باتیں کی, پرویز مشرف پر جو قانون بنا اس وقت سب نے کی, لوگوں نے کی. یار چلے لوگوں نے کی, میڈیا نے کی, آپ نے نہیں کی. اچھا میری سنو, آج بھی لوگ کر رہے ہیں نا, آج بھی لوگ کر رہے ہیں. آج آپ کر رہے ہیں؟ نہیں, آج اور بھی لوگ کر رہے ہیں باتیں. اچھا میرے ساتھ عمر چیمہ صاحب بھی موجود ہیں, جاوید چودھری صاحب بھی موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, ایکسپریس نیوز کے کل تک پروگرام کرتے ہیں, معروف کالم نگار ہیں. السلام علیکم جاوید چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام عمران صاحب. چودھری صاحب, پلڑا کس کا بھاری؟ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم کی نااہلی اگر ہونی ہوتی تو میری اپنی ذاتی رائے میں ان کو ایک مرتبہ طلب ضرور کیا جاتا, کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر وزیر اعظم کی نااہلی کو کنسیڈر کیا گیا تو ان کو سمن بھی کیا جائے گا. دیکھیے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوگا, کیونکہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے کوئی پریسیڈنٹ نہیں, بلکہ پاکستان کیا پوری دنیا میں اس سے پہلے اس قسم کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اگر یہ فیصلہ کرتی ہے تو بہت ہی بھاری دل کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گی, اور اس کے بعد نئے کرائسس پیدا ہوں گے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو پہلے فیصلے ایسے ہیں کہ جن کی بیس پہ ان کو چیلنج کیا جائے گا, پھر پورا فل کورٹ بیٹھنا پڑے گا. ڈاکٹر اسلام کا کیس جو ہے, جس کو بار بار اب پاکستان مسلم لیگ نون بھی اٹھا رہی ہے, یہ واقعی ایک ویلڈ کیس ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے, جو وہ بحال ہوئے تو اس وقت تک ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کی دوائی کا بندوبست کر سکے. لیکن پھر ایک سال کے اندر ڈاکٹر اسلام صاحب ان کے ایسٹ جو 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئے, اور اس کی بیس پہ جب ملک ریاض صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد وہ کیس اٹھایا گیا, تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ پلی لی تھی کہ میرا بیٹا آزاد ہے, وہ خود مختار ہے, وہ اپنا کاروبار کرتا ہے, تو اس کا کاروبار جو ہے اس کی سزا مجھے کیوں مل سکتی ہے. اس کی بیس پہ پھر یہ اٹارنی جنرل اس وقت عرفان قادر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کورٹ میں گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ اپنے بیٹے کا کیس
सुन सकते। तो उसके बाद नया बेंच बना था और उसमें जस्टिस ख्वाजा जो थे उनके पास ये केस गया था, फिर 2 जजेस ने मिलकर फैसला किया था। उसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि डॉक्टर इस्लाम क्योंकि खुद मुख्तार आदमी है और उसकी बुनियाद पर उनके वालिद को सजा नहीं दी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को कैसे अंडू करेगी। इसके अलावा अफजल खान केस में वज़ीर-ए-आज़म साहब जो थे उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई और FIA टीम गई थी और उन्होंने मियां नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था कि आपने 35 लाख रुपए लिए हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि जिस दिन सबूत आएगा तो मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिएगा, तरदस कोई इस किस्म की बात नहीं है। देखिए उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन जनरल दुरानी साहब हैं, जनरल असलम बेग साहब हैं, उनसे आज तक नहीं पूछा गया। तो जब ये एक इतना बड़ा केस जिसको इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले को नहीं करवा सकी और दूसरा फैसला जो उन्होंने खुद दिया डॉक्टर इस्लाम के बारे में, तो अब इन दोनों फैसलों को कैसे अंडू करेगी सुप्रीम कोर्ट। या तो फिर इनको दोनों केस ये भी खोलने पड़ेंगे और उसमें भी उनको डेडलाइन देनी पड़ेगी कि जनरल असलम बेग और जनरल दुरानी को बुलवा के इस केस को भी इम्प्लीमेंट किया जाए और साथ ही डॉक्टर इस्लाम का केस भी खोला जाए और उसको दोबारा जायजा लिया जाए और उसमें अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब मुलव्वस पाए जाते हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए। या तो आपको पुराने केस खोलने पड़ेंगे साथ, या फिर आपको मियां नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल देना पड़ेगा और फेयर ट्रायल के बगैर अगर मियां नवाज शरीफ को फारिग किया जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। और ठीक है चौधरी साहब, ये तो वो केस है जो जुड़ा है मियां साहब के बच्चों और मियां साहब के साथ, यानी वो मियां साहब के बच्चों का मामला है, तो उसको आप कह रहे हैं कि अलग रखा जाए। अगर अरसलान इफ्तिखार के केस में किया गया है तो कोर्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये रॉन्ग है क्योंकि ये पहले एक फैसला हो चुका है, उसकी बुनियाद पे आप ये फरमा रहे हैं सर। लेकिन एक सादिक और अमीन वाला मामला भी है, एक FZE कंपनी वाला मामला भी है, ये दूसरे अलग मामला। देखिए बात ये है कि दुबई की कंपनी जो है ना उस पर फैसला होना चाहिए, लेकिन आप फेयर ट्रायल देंगे ना, ट्रायल के बगैर आप कैसे फारिग करेंगे, ये एक सवाल है बहुत बड़ा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार और हक तो है कि वो कुछ भी कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज ये कहे कि सुबह रात है, रात सुबह है, तो वो उसको तस्लीम कर लिया जाएगा। आपको याद होगा कि ये टमाटर जो था ये पहले ये फ्रूट होता था, ये अमेरिका की एक कोर्ट है जिसने इसको सब्जी डिक्लेयर किया, तो पूरी दुनिया में ये सब्जी है। इसके बाद कोर्ट्स जो होती है उनके पास इख्तियारात बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब इस किस्म के केसेस होते हैं तो उसके बाद सवालिया निशान जो उठते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, उससे फिर इदारों की साथ। ठीक है, अच्छा, लेकिन जज साहब एक दोनों केसों में आपने हवाला दिया, मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। अरसलान इफ्तिखार साहब के वालिद साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और उनके मुताबिक वो अरसलान इफ्तिखार से मालो दौलत नहीं ले रहे थे और उस कारोबार से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। हालांकि परसेप्शन ये थी कि अरसलान इफ्तिखार ने सारा पैसा अपने बाप के असर रसूख को और उनकी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए बनाया है, वरना इस तरह पैसा बनता नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मामले में ये पैसा मियां नवाज शरीफ साहब तक आता रहा है, कभी गिफ्ट की सूरत में, कभी किसी और मामले की सूरत में, और ये उन टन्योर्स की बात है जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां साहब हुआ करते थे, तब से लेके अब तक की ये पूरी एक कहानी है। क्या आपको लगता है कि दोनों केसेस बिल्कुल एक ही नौइयत के हैं, क्योंकि मियां साहब तो पैसा वसूल भी करते रहे हैं? पहली बात तो ये इमरान साहब कि मियां नवाज शरीफ का एहतसाब जरूर होना चाहिए। अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो डेफिनेटली सजा होनी चाहिए और पूरे खानदान को सजा होनी चाहिए जिस शख्स का नाम आया इसमें। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको फेयर ट्रायल बहरहाल देना पड़ेगा। अगर आप बगैर ट्रायल के लोगों को फारिग करेंगे तो उसके बाद जो टर्माइल आएगा उसको कौन करेगा क्रॉस। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी बात। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर असलान का और मियां नवाज शरीफ का केस 100% मिलता जुलता है। ये ज़हन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म से ज्यादा सुप्रीम है, वो पार्लियामेंट से ज्यादा सुप्रीम है। वो एक हुक्म पे पार्लियामेंट को खत्म कर सकती है, वो वज़ीर-ए-आज़म को घर भिजवा सकती है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा मुकद्दस शख्सियत होती है। और अगर जब उसके बेटे का इशू बने, उसमें उसके बेटे के ऊपर 1 करोड़ रुपए का हो सकता है वो हो एतराज हो, और मियां नवाज शरीफ के ऊपर 10 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का, 50 करोड़ रुपए का एतराज हो, लेकिन एतराज सेम है। डॉक्टर असलान जो है आखिरी वक्त तक अपने वालिद के घर में रहता रहा और उनकी जो गाड़ियां थी जो उनके पास से निकली थी BMW और मर्सिडीज, वो उनके वालिद के घर में खड़ी हुई थी। और उनके वालिद से कोर्ट में ये पूछा गया था कि आपको ये मालूम नहीं कि आपका बेटा, उसके पास इतनी गाड़ियां कैसे आ गई 1.5 साल के अंदर, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ यही कहते थे कि जी मेरा बेटा कारोबार करता है। और जब कारोबार की तफसीलात मालूम हुई तो उसमें आपको याद होगा कि मलिक रियाज साहब ने कहा था कि मुझसे पैसे डायरेक्ट पैसे लिए केसेस के लिए। उन्होंने कुरान उठा के
सब के सामने ये कहा था कि ये इन्होंने मुझसे बराह रास्त पैसे लिए, फिर उन्होंने क्रेडिट कार्ड अपने लोगों को सामने दिखा दिए जो यूज होते रहे हैं, और उसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ और अपनी बच्चियों के साथ बाहर ट्रैवल करते रहे हैं, वो फ्लैट्स में रहते रहे हैं और वो हवाई जहाज के टिकट इस्तेमाल करते रहे, और वो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड जो थे मलिक रियाज के दामाद के थे। बिल्कुल ठीक। अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उस वक्त ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, तो ये केस बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मियां नवाज शरीफ का केस है। मियां नवाज शरीफ भी ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, ये मेरे बेटों का और मेरे वालिद का इशू है। तो सेम नहीं, तो जावेद चौधरी साहब इसमें दो चीजें मैं आपसे, एक तो हुकूमत पाकिस्तान को या जो पार्टी इस वक्त नुकसान उठा रही है उसको अरसलान इफ्तिखार के केस को जरूर उठाना चाहिए, उसको खोलने के लिए दरखास्त देनी चाहिए। दूसरा, क्या आप नहीं समझते कि बतौर उस वक्त की अपोजिशन पार्टी के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये एक जुर्म है कि सिर्फ इस वजह से कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बेटा है, इन्होंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, हालांकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कह भी रही थी? देखिए इमरान खान साहब, ये ध्यान में रखिएगा कि मियां नवाज शरीफ मुकाफात अमल का शिकार है। ये इनकी वो गलतियां और खामियां हैं जो माजी में ये करते रहे हैं या जिस पे ये खामोश रहे हैं, आज ही उस चीज का नुकसान उठा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को कतअन यूसुफ गिलानी के खिलाफ काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए था। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त आर्मी चीफ ने यह फैसला कर लिया था कि हमने हुकूमत को हटाना है। मियां नवाज शरीफ साहब ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए कोट पहन के। उसके बाद जब ये फैसला हो गया कि फौज अब इंटरवीन नहीं कर रही और हुकूमत नहीं जा रही, तो मियां नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान उसके बाद नहीं गए। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती और खामी थी और इसका इनको खमियाजा भुगत रहे हैं। बाकी जब ये केस बना था डॉक्टर इस्लाम का, तो उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और चीफ जस्टिस का इशू था, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उस इशू का भी सियासी तौर पर फायदा उठाने की कोशिश की। आज उनको इस चीज और अदलिया से ताल्लुकात बनाने के लिए उस इशू को इन्होंने इस्तेमाल किया। सर, यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट में अरसलान इफ्तिखार और उसके खानदान को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे के सीआईपी लॉन्च प्रोवाइड किया जाता था। देखिए सर, ये अगर ये उस वक्त गलतियां ना करते तो आज इनकी पोजीशन मुख्तलिफ होती। ये इस खानदान को यहाँ पे सरकारी प्रोटोकॉल देते थे। यहाँ पे पंजाब हुकूमत की मैं बात आपको बता रहा हूँ। नहीं, देखिए वो तो चीफ जस्टिस की ऑर्डर पे था, पूरे खानदान को यहाँ से देते थे सर, पूरे खानदान को। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ। और उसमें चीफ जस्टिस ने ये भी ऑर्डर किया था कि मैं टनल से बाहर नहीं निकलूंगा, उनके लिए बाकायदा सीढ़ी लगती थी। नहीं, चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा सर, मैं उनके बेटों की बात, उनके बेटे की और फैमिली की बात कर रहा हूँ। उनको भी बड़ा शानदार प्रोटोकॉल प्लस उनको यहाँ पे हर किस्म की सहूलत, वो यहाँ पे लाहौर के अंदर सर, क्योंकि मैं खुद इसका एविडेंस हूँ, लाहौर में अरसलान इफ्तिखार जो है वो वजीर आला का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता था। इमरान साहब, ये इशू नहीं है उनकी फैमिली चीफ जस्टिस की, मैं सिंपल आपको ये बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफ पाकिस्तान ने, रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त चारों सूबों की हुकूमतों को ये लिखा था कि चीफ जस्टिस की फैमिली को भी चीफ जस्टिस के बराबर प्रोटोकॉल दिया जाए, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये इशू नहीं है। इशू सिंपल ये है कि अगर आपने एक फैसला दे दिया डॉक्टर इस्लाम के बारे में और वो बिल्कुल वही केस है जो आज मियां नवाज शरीफ का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने पुराने फैसले को कैसे अंडू करेगी? बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा आपके मुताबिक भारी हो जाता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ ही रहेगा स्पेशल ट्रांसमिशन एक्सप्रेस न्यूज पे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ फरोग नसीम साहब मौजूद हैं इस वक्त, बैरिस्टर। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर फरोग नसीम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही। अच्छा सर, ये अब तो फैसला महफूज हो गया। आज बड़ा T20 किस्म की हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जज साहबान ने फैसला महफूज कर लिया। गालिबन 10 दिन में या इससे पहले सुना भी दिया जाएगा। मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस आ रही हैं, आपके ख्याल में कितना लंबा चल सकता है? पहले जैसे 2 माह तक इंतजार करना पड़ा, वो सूरत हाल तो नहीं होगी, क्योंकि वो 126 दिन की जो है वो हेयरिंग थी और ये 5 दिन की। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि ये कह देना कि 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, लेकिन लगता ये है कि जल्दी होगा। इतनी देर नहीं लगेगी इस दफा। 1-2 हफ्ते से ज्यादा आपके ख्याल में नहीं जाएगा? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, मैं जान के कोई टाइम लाइन नहीं। ठीक है, अगर अदालती कार्रवाई पे अगर अदालती कार्रवाई जो हुई, जो जजेस के रिमार्क्स थे, जो वकला के दलाइल थे, इन सारी चीज़ों को आप मद्देनजर रखें JIT रिपोर्ट के बाद, तो आपको क्या लगता है कि फैसला क्लियर आएगा, पहले की तरह का आएगा, कुछ इबाम पैदा हो जाएगा, रेफर हो जाएगा? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसमें?
دیکھیے اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک تو ایسپیکٹ یہ ہے سزا جزا کا اور دوسرا ایسپیکٹ ہے کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کا. جہاں تک کہ سزا جزا کی بات ہے یعنی کرمنل ٹرائل کی بات ہے تو وہ 184(3) میں سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ تو ہوتی نہیں ہے, وہ خود تو سزا جزا کا فیصلہ کر نہیں سکتے. تو اگر کرمنل ٹرائل کی طرف تو یہ ڈیفینیٹلی جاتا ہوا نظر آتا ہی ہے, اور اس میں موسٹ پرابلی اس قسم کے ڈائریکشن دیے جا سکتے ہیں کہ FIR کاٹی جائے یا نیب ریفرنس بنایا جائے, یہ لوگ ٹرائل کو فیس کریں. اور میرا نہیں خیال کہ اس چیز میں زیادہ ایسا ابہام ہے. اصل چیز ہے وہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایسے شواہد, ایسا مٹیریل JIT نے دے دیا ہے جس کی بیسس پہ سپریم کورٹ ڈائریکٹلی ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے. اور ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جو قانون ہے, کیونکہ یہ ایک کو وارنٹو کی بھی پٹیشن ہے, کو وارنٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف پٹیشن فائل کی جا رہی ہے وہ ہولڈر آف پبلک آفس یہ بتائے کہ کیا جیسے اس کیس میں اس نے منی ٹریل دی, کیا اس کے ایسٹس جو ہیں ڈکلیئرڈ ایسٹس جو ہیں وہ کم ہیں اور اس کے ایکچوئل ایسٹس جو پکڑے گئے وہ بہت زیادہ ہیں, یا ایسی کوئی غلط ڈیکلریشنز یا جھوٹے ڈیکلریشنز دیے گئے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صادق نہیں, امین نہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک ایشو جو گلیئرنگ ایشو ہے اور اس میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہے جو UAE میں انہوں نے یہ ڈیکلریشن دیا ہے اقامے کے لیے کہ ہماری فلاں جگہ سے اتنی سیلری ہے, کسی کمپنی کے FZE کیپٹل سے 10,000 درہم. ٹھیک, اب اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اگر تو یہ سچ ہے کہ ان کو یہ سیلری ملتی تھی اور انہوں نے یہ لیکن ڈکلیئر نہیں کی, اس وقت بھی ڈکلیئر نہیں کی جب وہ پرائم منسٹر تھے, تو پھر صادق نہیں, امین نہیں. اور سیکنڈلی اگر آپ پرائم منسٹر ہیں تو کہیں سے سیلری نہیں لے سکتے, اس سے بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژن موجود ہے. تو یہ دونوں اکاؤنٹس پہ فارغ ہوتے ہیں. اگر تو یہ جھوٹ ہے اور آپ نے صرف اقامے کے لیے یہ دکھایا کہ میں سیلری لیتا تھا, تو یعنی آپ نے کم سے کم دبئی میں, UAE میں صحیح ڈیکلریشن, ابو دھابی میں جہاں کہیں بھی ڈیکلریشن صحیح نہیں دیا. پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ صادق امین پوری دنیا میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان میں سچ ڈیکلریشن دے گا, پاکستان میں سچ بولے گا, وہ دنیا جہاں میں بھی کہیں جھوٹا ڈیکلریشن نہیں دے گا, چاہے وہ اقامے کے ہی لیے ہو, تو وہاں بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑے مسائل ہیں ان کے. اچھا, سب سے ڈیفیکلٹ معاملہ جو ہے وہ FCD کیپٹل والا ہے, جو دبئی کے اقامہ والا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل, یعنی اس میں مزید تحقیق کی تو ذرا سی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب دونوں ایک پاسبلٹی یہی ہے نا کہ آپ یا تو سچ ہے یا جھوٹ ہے, تو دونوں طرف سے پھنستے ہیں. ایک سوال کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ سوال ضرور, چلیں آپ سوال کرنے میں بریک پہ جانا ہے کیونکہ عمران بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں. مجھے اسی حوالے سے فروغ نسیم صاحب آپ سے سوال کرنا ہے. خریدہ فاروق کی بات کر رہی ہوں. FZE کیپٹل کا معاملہ, اس کو نعیم بخاری صاحب نے جب اٹھایا تو سپریم کورٹ نے کافی اس کی گہرائی میں جا کر سوالات کیے. انہوں نے پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا وزیر اعظم صاحب دوسری ملازمت کر سکتے ہیں, کیا وہ پابند تو نہیں ہے کہ دوسری ملازمت نہیں کر سکتے. اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی آئین اس معاملے میں خاموش ہے, وزیر اعظم کی دوسری ملازمت کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگاتا. جس پہ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ اس پہ ہمیں اپنا موقف تحریری ڈیٹیل میں آج شام میں ہی دیں. اور سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ ججز کے تو دوسری ملازمت کرنے پر پابندی ہیں. تو یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے لیگلی, کتنا لیتھل ہو سکتا ہے, اور آئین اگر اس معاملے میں خاموش ہے تو اس پہ آگے قانونی راستہ کیا اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر اتنی گہرائی میں ججز گئے ہیں اس معاملے کی تو ان کی نظر میں بھی یہ امپورٹنٹ ترین چیز ہے اور وہ اس کے بارے میں کنسیڈر کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے. دیکھیے یہ تو خیر آپ نے, میں نے اتنی زیادہ ہیئرنگ کو فالو نہیں کیا, آپ نے بتایا بالکل سر آنکھوں پہ. میں نے جو مجھے چیزیں سامنے آئیں تو اس میں محفل فور جو رائے تھی میری. لیکن میں اس پہ آپ بتاؤں کہ with due respect, مطلب میرے پاس کیا میں کہوں کہ بالکل درست نہیں ہے یہ کہنا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ دوسری کوئی نوکری کر سکتا ہے. وہ اسی طرح ہے کہ کل کو پرائم منسٹر ہو جائے, وہ یار پرائم منسٹر تو میں ہوں, ذرا سا میں فلاں جگہ فلانی ملٹی نیشنل کا مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہوں, تو وہاں بھی ذرا سا میں جاؤں, وہاں بھی سیلری دوں, وہاں بھی جاب کروں. کیا بات کر رہے ہیں؟ تو ورڈ سے کانسٹیٹیوشنل ایمبارگو ہے, یہ تھوڑی ہے پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, گورنر ہے, چیف منسٹر ہے یا منسٹرز ہیں, یہ تو ان کے لیے ممانعت نہیں ہے. شرجیل میمن ان پہ جب کیسز بنے, وہ MP وہ دبئی گئے,
दुबई में उन्होंने अकामे की ऐसी ही दरखास्त दी, इसी तरह से मार्केटिंग मैनेजर, वो अभी तक वीजा सामने है, लेकिन उसके बावजूद वो MPA रहे। तो फरोग नसीम साहब, ये प्रेसिडेंट क्या डिपिक्ट करता है लीगली? नहीं, गलत है, मतलब ये नहीं करना चाहिए। मैं आपको यही गुजारिश करूं, लेकिन कानूनी तौर पे गलत है, कानूनी तौर पे गलत है, मतलब मॉरली तो जो चाहे जिसका आदमी। और एक MPA का और प्राइम मिनिस्टर का बड़ा फर्क है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जमीन आसमान का फर्क है। MPA के पास वो अथॉरिटी नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर के पास मुल्क की तमाम फोर्सेस होती हैं। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, बड़े कंट्रोल है उनके पास। जी, मैं कुछ और कहना चाहूँ इमरान, वो आपने बड़ी वैलिड बात की है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई MPA है, MNA है, सेनेटर है, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, या गवर्नर नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो कर सकता है, वो काम कर सकता है, वो सभी कुछ कर सकता है, सैलरी भी ले सकता है, वकालत भी कर सकता है, इंजीनियरिंग भी कर सकता है, सभी कुछ कर सकता है। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर बन जाए, या कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, या चीफ मिनिस्टर बन जाए, या सदर हो, या गवर्नर हो, वो थोड़ी कहीं नौकरी कर सकता है। यानी कल को कोई शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने कि यार जरा सा तो मैं 2 जगह मैं पार्ट टाइम भी कर लूँ, मैं फलां जगह भी नौकरी कर लूँ, तो 4 पैसे बन जाएंगे, या सब सैलरी में ले लेता हूँ, ये थोड़ी कर सकते हैं। तो पता नहीं क्यों, मेरा नहीं ख्याल गरीदा, मेरे ख्याल में थोड़ी मिस रिपोर्टिंग होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अटॉर्नी जनरल या एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऐसी बात। सर, मेरा सवाल आपसे वही था कि आइन इस मामले में अगर खामोश है। इमरान को एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, अभी एक ब्रेक ले लेना, क्विक ब्रेक है, वापस आते हैं। हम बैरिस्टर साहब से बात कर रहे हैं, उमर चीमा साहब भी मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उनसे भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। ग्रुप के खिलाफ जो तौहीन अदालत का नोटिस था, उसके ऊपर अब 25 जुलाई को, यानी आज से 4 दिन के बाद 25 जुलाई को मंगल के रोज उसके ऊपर अब सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का बेंच करेगा, जस्टिस एजाज अफजल साहब की सरबराही में ये बेंच समाअत करेगा। जंग और जियो की जो गलत रिपोर्टिंग है उस मामले के ऊपर समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तौहीन अदालत का जो नोटिस जारी किया गया उस हवाले से अब जंग ग्रुप का मामला ये था कि इन्होंने कुछ ऐसी खबरें छापी थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ किया था, और हुकूमत के मुखालिफिन भी एतराज़ कर रहे थे कि जंग ग्रुप इस वक्त हुकूमत को सपोर्ट देने के लिए इस तरह की खबरें छाप रहा है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उमर चीमा साहब, फैसला लिखा जा चुका है, जंग ग्रुप की समाअत जो है वो 25 जुलाई को शुरू हो रही है, और SECP जो है उसके चेयरमैन साबिक जफर हिजाजी साहब गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये कैसी डेवलपमेंट्स हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन 3 बड़े मामलात को उठाया था, बल्कि उठाए तो बहुत सारे थे, उनमें से 3 की डेवलपमेंट तो मैंने आपके सामने रख दी है, और आज नैब ने भी कह दिया है कि हुदैबिया का केस दोबारा खोला जाएगा। ये वो केस है जिससे शरीफ खानदान भाग रहा था कि इसको ना खोलें। शुक्रिया इमरान। आप भी जानते हैं, कौम भी जानती है कि अब वो फ्रेंडली ऑपोजिशन वाला दौर ख़त्म हो गया, और इमरान खान और PTI ने एक मौसर और इफेक्टिव ऑपोजिशन का जो किरदार अदा किया है, उसकी वजह से आज ये सब कह रहे हैं कि जनाब ये तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी इस किस्म का एहतसाब नहीं हुआ, ना ही एहतसाब कभी इस मरहले तक आया है। और इससे पहले जो जावेद चौधरी साहब भी बात कर रहे थे, बाकी लोग भी जो बात कर रहे थे, यकीनन माजी के अंदर बासर लोगों ने यही किया है कि मुख्तलिफ कवानीन का सहारा लेके मुखमुखा करके एक दूसरे की करप्शन को जो है छुपाया है, और वो इस तरह के मामला किए हैं। ये जो फैसला पानामा का मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान का जो होगा, ये यकीनन एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक डिसीजन होगा, और इसके आने वाले दौर में सियासी और कानूनी तौर पे यकीनन एक असरात होंगे। और आप जब कहते हैं कि एक डिफाइनिंग मोमेंट पे हम खड़े हैं, तो यकीनन आज ये फैसला, इस फैसले का से ये भी एक चीज सामने आएगी कि क्या वो जो माजी में जो होता रहा कि बासर लोगों के लिए और कानून था और आम बंदे के लिए और कानून। और यहाँ एक चीज मैं और कहता चलूं, अभी जावेद लतीफ साहब कह रहे थे जनाब के फेयर ट्रायल और ये सारी बातें, मेरा ख्याल है एक आम बंदे को अगर वो करप्शन का उसके ऊपर इल्जाम हो तो कभी भी इतनी रियायत और इतनी एहतियात नहीं बरती गई कभी कोर्ट से जितनी नवाज शरीफ और उनके खानदान के हवाले से की गई। और नवाज शरीफ ने पहले दिन से कहा कि मैं अपने आप को पेश करता हूं, ये है वो तमाम सबूत। और आज 1.25 साल गुजरने के बाद कहते हैं कि जनाब जो मुझ पे इल्जामात लगा रहे हैं वो जाके मुंह हो गए। यानी पूरे 1 साल में अपने आप को, अपने जो वालिद साहब तो दुनिया से चले गए, अपने पूरे खानदान को कोर्ट के सामने, JIT के सामने पेश कर दिया, लेकिन एक मनी ट्रेल, एक कागज लीगल डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर सके अपनी बेगुनाही के अंदर। तो आप मुझे ये बताएं
کہ کس طور پہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے ایسے لوگوں کو مزید جو ہے اس ملک کو لوٹ مار اور کرپشن کی دلدل میں مزید پھنسانے کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے غریدہ فاروقی صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں منہ دھو کے ہیں، میر صاحب نے کہا، میرے خیال میں تو ہاتھ پیر دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو آن اے لائٹر نوٹ. بٹ آپ دیکھیں نا، جو بندہ خود کچھ ثبوت پیش نہیں کر سکا وہ آج بجائے ثبوت پیش کا کل تک ججز نے کہا کہ جناب آپ جی آئی ٹی کے سوالات کو چھوڑ دیں، آپ یہ ایک سوال کا جواب دے دیں، وہ منی ٹریل لے آئیں، کوئی ثبوت لے آئیں، نہیں کچھ کر سکے. یہ بات تو عمر چیمہ صاحب کی درست ہے کہ ابھی تک منی ٹریل سامنے نہیں آ سکی، لیکن جو ٹرائل کے حوالے سے بھی چیمہ صاحب جو ٹرائل کی آپ بات کر رہے تھے وہ جسٹس اعجاز افضل صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ اگر ٹرائل ہوگا تو پھر فیئر ٹرائل ہوگا، اور ٹرائل کورٹ کے حوالے سے بھی بات کیا انہوں نے آج. جی بالکل، ایف زیڈ ای کیپٹل جو ہے وہ میاں صاحب کے لیے اس وقت ڈیمیجنگ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے، اور اس حوالے سے عوامی نمائندگی ایکٹ جو ہے میں گزارش کر دوں کہ جے آئی ٹی جیسی جو ایک کمیٹی بنی اس نے بھی کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا، کوئی بے ضابطگی کا اس نے بھی الزام نہیں لگایا. اس سے بڑا کیا الزام ہوگا کہ آپ کے پاس بہت بڑے بڑے اثاثے ہیں، اس لیے ہمارے لیے اور کیا اس سے زیادہ کیا الزام ہوگا کہ آپ کے پاس اربوں روپے کے اثاثے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اور آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ہیں. اربوں روپے کے اثاثے ہیں، مگر یہ کیا چوری کے پیسہ ہے؟ یہ کیا کسی جہانگیر ترین سے لیا ہوا ہے؟ پھر آپ کو بتانا پڑے گا کیسے بنا ہے. یا مجھے یہ بتائیں. میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں. آپ روز یہ بات کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے سوال کی طرح رکھ دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس اچانک 500 کروڑ آ جاتا ہے تو آپ کو پکڑ کے آپ سے پہلے یہی پوچھیں گے آیا کدھر سے؟ آپ کہیں گے جی حلال ہے، تو منی ٹریل آپ کو دینی پڑے گی، وہ میاں صاحب دے نہیں سکے. معاملہ یہ ہے خان صاحب، جب بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ قطری شہزادے سے آپ انویسٹیگیشن کے لیے تشریف لے جائیں، آپ دبئی جا سکتے ہیں، آپ لندن جا سکتے ہیں. منصور ویسے آج بھی ان سے عدالت نے یہی بات پوچھی ہے کہ کیا قطری شہزادہ آئے گا، اور آج بھی انہوں نے اس کی نفی کی ہے. انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا یا اس پہ کہہ نہیں سکتے. تو قطری شہزادے کو جتنا چانس دیا ہے اتنا تو شاید کسی گواہ کو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملا ہوگا. جس طرح حسین نواز کی تصویر دکھا کے اور دوسروں کو ڈرایا گیا اور کہا گیا کہ اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی دوسرے قانون، دوسرے ریاست کا کوئی پابند تھوڑی ہے کہ آپ کے قانون کے مطابق آپ کو انویسٹیگیشن انہوں نے نہیں دینا تھا. کیا انہوں نے کورٹ میں کہا تھا کہ جی قطری شہزادہ اکرم شیخ صاحب نے کہا تھا آئے گا. قطری شہزادہ جو تھا نا، قطری شہزادہ، انہوں نے ان کے اس وقت کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں جب انہوں نے قطری لیٹر، پہلا قطری لیٹر جو ہے وہ عدالت میں انٹروڈیوس کروایا تھا. ان کے جتنے لوگ تھے وہ اس وقت ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہم ان سے پوچھتے تھے جناب یہ آئے گا بھی عدالت میں کہ نہیں، کیونکہ عدالت میں جب تک یہ گواہی نہیں دے گا تب تک اس کی گواہی کسی کام کی نہیں. انہوں نے کہا جناب ایک دفعہ آپ جتنی دفعہ کہیں گے آئے گا، یہ بالکل پکا آئے گا. منصور علی خان نے 3 آپشن کورٹ نے جو دی، تینوں میں سے ایک اڈاپٹ کر رہے ہیں. غلط ہے، سن لو نا میاں صاحب، بات سن لو، اس کے بعد آپ 100 دفعہ جواب دیجیے گا. آپ کا رائٹ ہے، آپ کا رائٹ ہے میاں صاحب، آپ کا رائٹ ہے. لیکن اس قطری شہزادے نے ابھی تک صرف جان کے اسی لیے یہ تمام تر بارگیننگ اسی لیے کی ہے کہ مجھے سامنے پیش نہ ہونا پڑے. مرینڈا رائٹس جو ہوتے ہیں امریکہ کے اندر، جب آپ کسی کو گرفتار کرنے لگتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ رائٹس وہاں پہ سنانے پڑتے ہیں. آپ کو اس کو کہنا پڑتا ہے یو آر انڈر اریسٹ، anything that you say can be used against you in the court of law. یہ آپ کو ہر اس شخص کو، ہر اس گواہ کو سنانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، اور اس سے کیسے نکل سکتے ہیں. قطری شہزادے کو بھی یہ بتانا صحیح تھا. اچھا مجھے شہزادے کا انٹرویو ایسے لے کہ وہ جو کہے وہ مان لیں. میں جورسڈکشن کا کام ہو سکتا ہے. یہ تو ہمیں بھاشن دے رہے ہیں. میں بات سر کمپلیٹ کر لوں. ایک منٹ سر، ایک منٹ میاں صاحب، میری بات کمپلیٹ ہو جائے، آپ 100 دفعہ بولیے گا. میں بس یہ آخری جملہ بولنے لگا ہوں اس سارے معاملے کے اندر. ویسے تو آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے ہم اس وقت میاں صاحب کے احتساب کے حوالے سے پوری طرح بات کریں، لیکن I have to give credit to میاں صاحب on one thing at least. ایک چیز کا مجھے کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا. کم از کم اس سارے معاملات کے اندر وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتے رہے. اس بار کم از کم وہ جو سپریم کورٹ پہ حملے والا وہ جو ایکٹ تھا نا، کم از کم وہاں تک بات نہیں پہنچی. اس کے لیے کم از کم میاں صاحب کو کریڈٹ ضرور دینا پڑے گا. شاید سیاسی طور پر اب یہ بلوغت ضرور آ گئی. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جے آئی ٹی کو کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوہے کے چنے ہیں، ہمیں چباؤ گے تو دانت ٹوٹ جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صفحات آپ کو نظر نہیں آ رہے. بہت کچھ بولنے کے باوجود انہوں نے پریکٹیکلی پھینٹی نہیں لگائی اس دفعہ کسی کو، اور پتھر اٹھا کے نہیں مارا. یہ آپ لوگوں کا بڑا یہ کریڈٹ آپ کو دے رہے ہیں. لیکن میری سنیں، جو سال سوا سال منصور علی خان
जो ट्रायल मीडिया ट्रायल हमारा किया गया, जिस तरह चोर चक्के डाकू जो अलकाब से हमें नवाजा गया वो भी बर्दाश्त से सुना, इसके बावजूद भी JIT में भी मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो मिस ना हो जाए। जावेद चौधरी साहब, ये वॉल्यूम 10 आज खुल गया है सर, इसके अंदर क्या था, ये पहले क्यों नहीं खुल रहा था? फैसला महफूज होने से पहले खुला है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए इमरान साहब, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो दूसरे ममालिक के साथ जो पाकिस्तान की खतो खताबत है वो है, उसमें सऊदी अरब मेन चीज है, क्योंकि सऊदी अरब ने सारे केस में कॉपरेट करने से साफ इंकार कर दिया था। उन्होंने बैंकिंग जो उनका सेक्टर है उनकी भी कोई एविडेंस नहीं दिया, फिर उन्होंने JIT को वहां आने नहीं दिया, फिर उन्होंने ये कहा कि हम किसी किस्म की कोई ट्रेल नहीं दे सकते, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते। आप सऊदी अरब के साथ क्योंकि पाकिस्तान के बड़े क्लोज रिलेशंस हैं और सरेदस्त सऊदी अरब को पाकिस्तान नाराज नहीं कर सकता, और हमारा ख्याल ये है कि अगर वॉल्यूम 10 खुला तो उसमें से वो सारी खतो खताबत निकल आएगी जो सऊदी अरब और कुछ और जो खलीजी ममालिक है उनके साथ की गई थी, और उनके जो जवाबात थे वो बहुत ज्यादा सफारती लिहाज से कोई अच्छे नहीं थे। तो मेरा ख्याल है उससे क्योंकि रिलेशंस मुल्कों के खराब हो सकते हैं तो उस वजह से उसको महफूज रखा जा रहा है कि कम से कम अगर इसको ये रीजन था, ये इंटरनेशनल हो जाएगा, और इसीलिए आज वो ख्वाजा हारिस को दिखाया गया लेकिन उसको ओपन नहीं किया गया, वो पब्लिक के लिए नहीं किया गया, और मेरा ख्याल है दूसरे वकला को भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर दिया गया बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल साहब, ये वो क्विकली कह रहे हैं कि इस वक्त इसको यहाँ पे वाइंड अप करें, दोबारा